منا میں فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں 8 کی ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور 9 کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں منا میں ادا کی۔ پھر 9 ذوالحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وادی نمرہ میں عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جو بالوں سے بنا ہوا تھا وہ جا کر گاڑ دیا گیا اور نصب کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، ذکر اذکار بھی فرمائے، آرام بھی فرمایا تاکہ امت کے لیے سارا نمونہ سامنے آ جائے۔ اس کے بعد ظہر عصر کی نماز زوال کے بعد آپ نے اکٹھی پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا جس میں جہالت کے سارے طور طریقوں کی نفی فرمائی اور اسلام کے طریقوں کو رائج فرمایا، اللہ کی عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا اور جاہلانہ رسم و رواج سے روکا۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں خصوصاً تاکید فرمائی۔ بہرحال اس کے بعد آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، نعمت پوری ہو گئی ہے اور اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک خوب دعائیں مانگی، امت کے لیے مانگی، اپنے لیے مانگی، اور جب سورج غروب ہوا تو آپ نے عرفات کے میدان کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا، آج اس سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیں جی، سورج جب غروب ہوتا ہے تو نماز مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ نماز مغرب کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، اسی لیے اس میں قرات بھی مختصر رکھی گئی ہے کہ جلدی پڑھی جائے۔ اور بعض ائمہ کا اسی مسئلے میں اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ بعض ائمہ تو فقہا تو فرماتے ہیں کہ پڑھ لی جائیں کیونکہ ہر نماز سے پہلے کہا گیا ہے، لیکن دیگر ائمہ جن میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مغرب کا وقت بہت تھوڑا دیا گیا ہے، جلدی کا حکم دیا گیا ہے تو یہاں پر نہ پڑھی جائے۔ لیکن اس سے اندازہ یہ کیجئے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مغرب جلدی پڑھنے کا حکم ہے، لیکن آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا مغرب کی نماز یہاں عرفات میں نہیں پڑھنی، سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب نہیں پڑھنی، پورا سال جلدی پڑھنی ہے، آج جلدی نہیں پڑھنی۔ یہ کیا سبق سکھایا جا رہا ہے کہ دین اپنی چاہت کے پورا کرنے کا نام نہیں، دین اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اپنے ذوق اور شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ ذوق میں آیا، موج میں بندہ آیا، دے مار 4:30 پڑھ نفل، پڑھ نفل، اور ذوق پورا ہو گیا تو فرض بھی کوئی نہ پڑھے۔ ذوق بن گیا تو جناب خیراتیں ہو رہی ہیں، دیگیں چڑھ گئی ہیں، او پورا علاقہ روٹی کھا رہا ہے۔ ذوق نہیں بنا تو عشر کوئی نہیں دیا، ذوق نہیں بنا تو فرض زکوٰۃ کوئی نہیں دی، ذوق چڑھ گیا تو جناب قافلے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں ذوق بنا تو فرض حج بھی کوئی نہیں ادا کیا۔ تو بابا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، دین اتباع سنت کا نام ہے۔ ایک دفعہ سارے ذرا محبت سے کرو محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں، پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ جہاں روشن اس جمال محمد، دلم زندہ بود از خیال محمد، خوشا مسجد و خانقاہ و مدرسہ کہ دروے بود کیل و کال محمد۔ نبی کا نام آئے دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، لیکن کہے نا مؤذن کو اذان کے آخر میں کہے محمد رسول اللہ، کہے گا نہیں؟ کیوں؟ اتنا پیارا نام بھی وہاں پر نہیں کہنا جہاں پر اللہ کے نبی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ ایک آدمی اذان دے، مثلا میں اذان دوں
اور میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا مولوی صاحب اذان غلط دیتی ہے، یار کیا ہو گیا؟ بڑے بزرگ آئیں گے، وہ کس اذان دیتی ہوئے؟ میں دیتی ہوں۔ وہ تینوں اتنا نہیں پتہ محمد رسول اللہ نہیں کہنا؟ اگو میں آکھی سڑ گئے ہو نبی دا نام سن کے، نبی دا نام سن کے سڑ گئے ہو، نبی دا نام نہیں چنگا لگنا نے؟ تو کہیں گے بے وقوف آدمی، نبی کا نام سن کر کون مسلمان ہے جو جلتا ہے؟ صرف بات اتنی ہے کہ نبی کا نام اس طرح لے جس طرح اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، بس اتنی بات ہے۔ یہی فرق ہے سنت اور بدعت میں، یہی فرق ہے سنت اور بدعت میں۔ ذوق پورے کرنے کا نام دین نہیں۔ دل میرا بھی چاہتا ہے کہ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہوں، لیکن اس لیے نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ ہر روز مغرب کی نماز جلدی پڑھنی ہے۔ حاجی عرفات میں گئے ہیں، وہ پورا سال تو علماء بتاتے رہے جلدی پڑھنی ہے، آج سورج غروب ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے، کہتے ہیں کوئی نہیں جی نکلو۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کی سنت ہی ہے صلی اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں اور حضور کی اونٹنی تیز دوڑ رہی ہے اور اللہ کے نبی رسی کھینچ رہے ہیں اس کی تاکہ اس کی رفتار کم رہے، اور آپ کے ارد گرد جو صحابہ تیز دوڑا رہے تھے، ہاتھ کے اشارے سے حضور ان کو بھی آہستہ رہنے کا حکم دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کے بندو سکون سے جاؤ، آرام سے جاؤ۔ کیوں؟ کہ آج یہ اللہ کا حکم ہے، جو رب حکم دے گا اس کے نبی کی سنت کے مطابق پورا کریں گے تو اسی پر رب راضی ہو جائے گا۔ بہرحال مزدلفہ حضور تشریف لائے، مزدلفہ کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ حضور مزدلفہ تشریف لے آئے۔ مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی اکٹھی نمازیں پڑھی۔ ظاہر مغرب کا ٹائم تو گزر گیا تھا، عشاء کا ٹائم ہو گیا تھا، اسی میں آپ نے مغرب بھی اور عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ آج بھی جو حاجی جائیں گے وہ اسی طرح پڑھیں گے۔ نبی کی اداؤں پہ چلنے کا نام دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ بہرحال مزدلفہ میں خیمے کوئی نہیں ہے، آج صدیاں بیت گئی ہیں۔ آپ دیکھیں سعودی عرب نے کیا کچھ نہیں بنا دیا، اب تو ان کے پاس بہت مال ہے نا جی، کیا کچھ نہیں بنا دیا۔ جو اتنا کچھ بنا سکتے ہیں وہ مزدلفہ میں خیمے نہیں لگا سکتے، لیکن مزدلفہ میں خیمے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہاں خیمہ نہیں لگایا۔ وہ قربان جائیں، ساری کائنات کو نبی کی جوتوں پہ قربان کریں، میرے نبی کے اس بالوں کے بنے ہوئے خیمے پہ قربان کریں۔ جہاں میرے نبی نے خیمہ لگایا نا وہ پرانا سا بالوں کا بنا ہوا تھا، وہاں آج بھی خیمے ہی خیمے ہیں، اور جہاں میرے نبی نے خیمہ نہیں لگایا صدیوں بعد وہاں خیمہ نہیں لگا ہوا۔ معلوم ہوا ادائے مصطفیٰ پہ رب راضی ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی چیز اپنی خواہش کے پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے پورا کرنے کا نام دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تھے نا عرفات سے، تو سواری پہ حضور کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا، تو یہ ان کو اعزاز ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں، حضرت اسامہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الحج افضل، یا رسول اللہ کون سا حج زیادہ افضل ہے؟ کون سا حج؟ ای الحج افضل، حجوں میں کون سا حج زیادہ افضل ہے؟ میرے نبی نے دو لفظوں میں جواب دیا، الحج والسج، فرمایا حج وہ افضل ہے جس میں تلبیہ کثرت سے پڑھی جائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک جنون کی کیفیت ہو، حاجی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک یہ حج جس میں تلبیہ زیادہ پڑھی جائے رب کو پسند ہے، دوسرا وہ حج جس میں قربانی کا خون زیادہ بہایا جائے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، وہ ایک قربانی تو آپ نے حج تمتع یا قران کی کرنی ہے نا، اللہ نے وسعت دی ہے اور زیادہ قربانیاں کریں۔
اور زیادہ قربانیاں کریں، تلبیہ زیادہ پڑھیں اور قربانیاں زیادہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حج اللہ کو زیادہ پسند ہے، جس میں تلبیہ زیادہ پڑھی جائے اور قربانی زیادہ کی جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء اور مغرب کی نماز اکٹھی پڑھی اور پھر حضور مزدلفہ میں سو گئے۔ اب توجہ کریں تو ایک اور بات بڑی پیاری ہے، توجہ ہے سب حضرات کی۔ دیکھیں جی، سارا سال تہجد کی نماز پڑھنا سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرض تھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرض تھی، پورا سال کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، لیکن آج کی رات اللہ کے نبی نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ حضور سوئے، فجر تک سوئے۔ میرے بھائی، مجھ جیسا گناہ گار بھی وہاں اٹھ جاتا ہے تو حضور کے لیے اٹھنا کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے امت پر رحم کیا ہے۔ فرمایا میرا امتی جب چلے گا عرفات سے، بلکہ صبح چلا تھا منا سے، عرفات گیا تھا 9 کو، پھر وہاں شام کو چلا، پتہ نہیں رات کو کس ٹائم پہنچا، اور پھر اگلے دن پھر کنکریاں مارنی ہیں، پھر طواف کرنا ہے، لمبا سفر ہے 10 ذو الحجہ کا۔ حضور نے سوچا اگر میں رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا تو میرا امتی میری ہرس کرے گا، وہ بھی تہجد کے لیے اٹھے گا تو تھکا ہوا ہوگا، چلو میں آج رات سو جاؤں تاکہ اس کے لیے سونا سنت بن جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگو تمہیں قدر نہیں اپنے نبی کی، رب نے تمہیں وہ نبی دیا حریص علیکم جو تمہارے اوپر ہرس کرنے والا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ ایک بات ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، کسی پہ تنقید مقصد نہیں ہے، اللہ کرے سب کو سمجھ میں آ جائے۔ جو نبی امتی کی اتنا خیال رکھتا ہے، امتی کی اتنی پرواہ کرتا ہے کہ تہجد کی نماز چھوڑ دیتا ہے تاکہ امت کے لیے راحت بن جائے، تراویح کی نماز پورا مہینہ نہیں پڑھتا تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے، جو نبی امت پر اتنی ہرس رکھنے والا ہے، محشر کے میدان میں جب میری ماں میرا باپ مجھے بھول جائیں گے، میرا قریبی دوست مجھے بھول جائے گا، میرے بچے میری بیوی مجھے بھول جائے گی، اس وقت میرا نبی یا رب امتی یا رب امتی کہہ کر مجھے یاد کر رہا ہوگا۔ جو اتنا رفیق ہے، جو اتنا شفیق ہے، جو اتنا حریص ہے، جو رؤوف الرحیم ہے، وہ نبی امت کو کہتا ہے میری سنت کی اتباع کرو، من احبنی فقط احب سنتی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری امت میں سے اس کو کہو میری سنت سے محبت کرے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا۔ یہ خوشخبری بھی سنا رہا ہے، لیکن امتی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی خوشی دیکھو تو نبی کے خلاف، اس کا غم دیکھو تو نبی کے خلاف۔ یہ صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو صاف کرتا ہے، اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو ہٹاتا ہے، لباس نبی کے لباس کے خلاف بناتا ہے۔ ہندوؤں کی رسمیں قبول ہیں، نبی کا طریقہ ایسے قبول نہیں ہے۔ آج خوشی میں سب کو راضی کر لیا ہے، خفا کیا ہے تو اپنے نبی کو خفا کیا ہے، غم کے موقع پر بھی نبی کی سنتیں ذبح کی جا رہی ہیں۔ کیا کیا بندہ روئے اور کیا نہ روئے۔ اس دن کسی نے بڑا عجیب لکھا، میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ہندوؤں کی رسموں نے شادی مہنگی کر دی ہے اور مولویوں کی رسموں نے موت مہنگی کر دی ہے۔ ہاں، ہم نے بھی تو رسمیں بنائی ہیں نا، آج یہ تیسرا کرنا ہے، آج یہ فلاں کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، اور یہ نہ کیا تو فرض یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ قرضے لے لے کر کل نہیں کیے جا رہے ہیں، بولو جی سچی بات کرو، قرضے لے کر لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جی؟ پر لوگ کیا کہیں گے؟ جمراتی کرتے ہیں، قرضے لے کر کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے؟ کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے؟ اور خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ، کچھ تو اللہ سے ڈرو۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین دیا ہے، امت کے سامنے اپنی سنت رکھی ہے، امت کے سامنے اپنا طریقہ رکھا ہے، وہ امتی خوشی میں بھی نبی کو خفا کرتا ہے، غمی میں بھی نبی کو خفا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے۔ بہرحال میرے نبی رات کو سو گئے، اور وہاں آپ کو علماء بتائیں گے کہ مزدلفہ کی رات تہجد کے لیے نہیں اٹھنا، سو جاؤ مزے سے، سو جاؤ مزے سے۔ نبی پاک سو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی صوفی صاحب اٹھے اور کہے نہیں میں تو تہجد پڑھوں گا، بتاؤ یہ ٹھیک کر رہے؟ نہ، آج سونا ٹھیک ہے۔ پیر نصیر الدین صاحب کیا فرماتے ہیں، گولڈے شریف والے پیر صاحب، سیدھی سچی بات جو کرے ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، تو امتی بن، نبی پاک سے آگے نہ بڑھ، جو کام نبی پاک نے کیا ہے وہی کام تیرے لیے سنت ہے۔ حضور مزدلفہ میں سو گئے، سو جا، تیرے لیے سونا سنت ہے، اسی پر اللہ راضی ہوں گے۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اور فجر کی نماز آپ نے اول وقت میں پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے وقوف عرفہ کیا، کھڑے ہو گئے، اور وقوف عرفہ واجب ہے۔ وقوف عرفہ کیا ہے بولو جی، سارے بولو جی، ساتھ ساتھ مسائل بھی یاد ہو جائیں نا۔ عرفہ نا مزدلفہ، وقوف مزدلفہ، عرفات میں تو فرض تھا نا، 9 میں عرفات میں وہ تو فرض تھا، یا مزدلفہ ہے، جہاں مزدلفہ میں وقوف کیا ہے بولو جی، واجب ہے۔ پھر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے حضور نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مینا کی جانب چلے آئے، زبان پر تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، وہاں ہم سب کو مل کر پڑھنے کی توفیق عطا۔ آپ تشریف لائے مینا میں۔ اب مینا میں 3 جمرات ہیں جی، جہاں کنکریاں مارنی ہیں، صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ، 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 10 کا ہے، یعنی 10 تاریخ ہے ذو الحجہ کی، آپ نے 10 تاریخ کو صغریٰ کو بھی نہیں ماریاں، وسطیٰ کو بھی نہیں ماریاں، ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے، اور کبریٰ کو جا کر آپ نے 7 کنکریاں ماری ہیں۔ پہلی کنکری کے ساتھ ہی آپ نے لبیک یعنی تلبیہ روک دیا ہے، اور تکبیر کرنا شروع کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر، یا صرف اللہ اکبر بھی۔ ذرا خان صاحب جاگ رہے ہو نا جی، کنکریاں لگ رہی ہیں، نہیں کوئی تھوڑے سے ریج نہ لگ جائے۔ 7 کنکریاں ماری، کتنی جی؟ 7 سے کم بھی نہیں، 7 سے زیادہ بھی نہیں، اتنا بڑا پتھر بھی نہیں۔ کیوں؟ پھر وہی بات ہے کہ سنت۔ ہمارے بھائی کوئی تھے، خان بھائی، امین اللہ خان جاگ رہے ہیں نا جی، شاید کیا پتہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہو۔ وہ جناب بڑا سا ڈنڈا لیا نا، اور نے کہا اس کی ایسی تیسی شیطان نے ہمارا بڑا بیڑا غرق کی ہے، آج اس کو ہم نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا یار سنت کنکری ہے، اس کا کنکری کو چھوڑو، اس کا خاتمہ کرو نام مراد کا آج۔ تو خاتمہ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے جی؟ کنکری مارنی ہے۔ اس توجہ کرنا، شیطان پر وہ پتھر نہیں پڑتا، اتباع سنت کی ضرب پڑتی ہے، اتباع سنت کی ضرب پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ذو الحجہ کو شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے پورا سال اتنا ذلیل نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے یار یہ مینا سے عرفات گئے، پھر مزدلفہ آئے، اور پھر آ کر پتھر مجھے مار رہے ہیں، میرے اوپر پھینک رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے، خبیث اتنا ذلیل ہوتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں اس کو ماری ہیں۔ اب یہ کنکری مارنا بھی واجب ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا پہلا واجب تھا، ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں۔ دوسرا واجب کون سا بولو؟ بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے ہیں 7۔ ہمارے حج پہ گئے ہوئے ہیں ہمارے محلے کے جاوید ستی صاحب، اس دن پچھلے جو پہلا درس تھا، آج ہمارا تیسرا درس ہے، پہلے درس کے بعد انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا اور گھر لے گئے، کہنے لگے کچھ میں نے یاد کیا ہے تو وہ آپ سن لیں۔ انہوں نے جب سنایا تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی اچھا سنایا، میں بڑا خوش ہوا جی۔ ایسے یاد کر کے ضروری نہیں کہ جس دن جانا ہو بندہ اس دن کتاب خریدے، ہر روز یاد کرتا رہے، انشاءاللہ جائیں گے تو یاد ہوگا نا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری بڑے جمرے پر۔ اب یہ کنکری مارنا بولو کیا ہے؟ واجب ہے۔ کنکری مارنے کے بعد قربانی ہے جی، کنکری کے بعد کیا ہے؟ قربانی ہے۔ قربانی کے بعد حلق ہے،
احناف کے نزدیک یہ ترتیب بھی واجب ہے، پہلے کنکری، پھر قربانی اور پھر حلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ میں چلے گئے، آپ نے فرمایا یہ ہے قربانی کی جگہ، پھر آپ نے فرمایا مینا سارے کا سارا قربان گاہ ہے، ضروری نہیں کسی جگہ پہ ضد لگانی ہے۔ جیسے آپ نے عرفات میں فرمایا تھا عرفات میدان سارا موقف ہے، مزدلفہ سارا موقف ہے، اور مینا میں کہیں بھی قربانی کی جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کرنا 100 اونٹوں کی قربانی کی، 100 اونٹوں کی۔ کتنے اونٹوں کی؟ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، 63۔ پھر 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہر فرمائے۔ کل کتنے ہو گئے جی؟ 100 اونٹ۔ امت کو سبق دیا کہ زیادہ قربانیاں کرنی ہیں، زیادہ کرنی ہیں، ایک پہ نہیں رہنا۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرو، اتنا گوشت ہو جائے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے، اور پھر ان علاقوں تک پہنچے جہاں پورا سال گوشت نہیں پہنچتا، وہاں پہنچے۔ زیادہ قربانی کرنا۔ حضور کی قربانی کی بات آئی تو ایک اور واقعہ جو ابو داؤد شریف میں ہے، حج کے موقع کا نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا واقعہ ہے۔ توجہ ہے سب حضرات کی، تھوڑے نیند کا غلبہ ہے چونکہ بات مسائل کی ہے، تو مسائل میں چیخنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا، خود بخود آپ جاگ کے سنتے رہیں۔ ساتھ والے ساتھی پہ نظر رکھیں، جو ساتھی سویا ہوا ہے نا تھوڑا اس کو جگا دیں، بھائی گل قربانی تے آ گئی تے ہاتھ میں چھری ہے، نہ ہو کسی لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ قربانی کا جی، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ عید کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 اونٹنیوں کو قربان کرنا تھا۔ کتنی؟ 5 یا 6، اکثر آپ دمبا کرتے تھے۔ اس دفعہ حدیث میں جو آتا ہے 5 یا 6 اونٹنیاں تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر فرمانا تھا۔ نہر جانتے ہیں نا، کھڑے کھڑے چھرا مارا اور وہ ذبح ہو گئی۔ حضور کے ہاتھ میں چھرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے وہ 6 اونٹنیاں کھڑی ہوئی ہیں، صحابہ انتظار میں کہ حضور حکم دیتے بھائی اس اونٹنی کو پہلے آگے کرو، تو ہم پکڑ کے اس کو رسیاں شسیاں باندھ کے گوڈا باندھ کے حضور کے قریب کر دیں تاکہ حضور نہر فرما دیں۔ چھرا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے، 6 اونٹنیاں سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر اونٹنی خود بخود آگے آگے آ کے گردن نبی پاک کے سامنے کر رہی ہے کہ میرے اوپر چھرا پہلے پھیرے، میرے اوپر پہلے چھرا پھیرے۔ سبحان اللہ، جس نبی کو اونٹ بھی پہچان گئے، اونٹ بھی پہچان گئے، پتہ ہے کہ اب کٹنا ہے، لیکن ہر اونٹنی کی خواہش ہے کہ چھرا حضور کے ہاتھ سے پہلے میری گردن پر لگے۔ صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے ان کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندو، یہ پہاڑوں کے پتھر بھی جانتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ تو پھر اونٹ ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ ایک اونٹ ہو گیا بے قابو ہو گیا، سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، اور ہر ایک کو کاٹنا اور لاتے مارنا شروع کر دی، جھاگ نکال رہا ہے، اور حملہ بندے کو دیکھتا ہے ٹوٹ پڑتا ہے اس پر۔ بڑے لوگ پریشان ہو گئے، یار یہ قابو میں نہیں آ رہا، تو جناب کہیں مشکل سے اس کو دھکیل دھکول کے ایک باغ کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر وہ جناب وہ شور کر رہا ہے اور جھاگ نکال رہا ہے، اور جو بندہ دیکھتا ہے اس کی طرف حملہ آور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا لوگ جمع ہے، حضور نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ اونٹ ایک بے قابو ہو گیا، سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، جس کو دیکھتا ہے حملہ کر دیتا ہے، پریشانی میں ہے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو۔ کہ یا رسول اللہ اونٹ ہے اور ہے بھی بالکل سرکش ہوا پڑا، تو ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس لیے یا رسول اللہ کیسے ہم دروازہ کھولیں؟ اللہ کے نبی فرمایا میں کہہ رہا ہوں کھولو دروازہ۔ جب حضور نے دوبارہ کہا تو اب صحابہ کیسے انکار کرتے؟ صحابہ نے دروازہ تو کھول دیا، لیکن دل دھک دھک کر رہے ہیں، آگے ایک خطرناک اونٹ ہے جو حملہ آور ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو۔ صحابہ کہتے ہم نے کیا دیکھا، اونٹ نے گردن اٹھائی ہوئی ہے، جھاگ نکال رہا ہے، ایسے جناب شور کر رہا ہے، راں راں کر رہا ہے، ہر بندے پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ حضور جو ہی سامنے گئے نا تو حضور کو جو دیکھا نا، بھاگتا بھاگتا آیا، اگلے دونوں گھٹنے ٹیک لیے اور گردن آپ کے پاؤں پہ رگڑنا شروع کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے لگتا تھا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو اس کے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسی لے کر آؤ۔ رسی لے کر آئے، حضور نے اس کو نکیل ڈالی اور اس کے مالک کے ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا لے جا، جہاں اس کو لے کے جانا ہے وہاں لے جا، اب انشاءاللہ کچھ نہیں کہے گا۔
صحابہ حیران ہکے بکے رہ گئے، یا رسول اللہ پاگل اونٹ تھا، پر میں پاگل تو تھا لیکن اتنا پاگل نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو نہ پہچانتا، اتنا پاگل نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو بھی نہ پہچانتا۔ میں کہتا ہوں وہ کتنے پاگل ہیں جو حضور کو نہیں پہچان پائے، ان سے بڑا پاگل کون ہوگا جو اللہ کے نبی، پاگل اونٹ پہچان گیا کہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ایسے آپ کی طرف آیا جیسے اس نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس درخت کو جانتا ہوں جو مجھ سے کلام کیا کرتا تھا، تم کیا سمجھتے ہو اس دھرتی کے پتھر بھی مجھے جانتے ہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس پلٹیے، حضور نے کتنے اونٹ قربان کی؟ بولو 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا، حجام کو بلایا، حجام نے ایک طرف کی زلفیں ساری مونڈ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ پاس کھڑے تھے، وہ زلفیں ان کو دیں، ابو طلحہ نے لیں اور گئے حضور کی زلفیں مل گئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب باقی صحابہ دیکھتے رہ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آئی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقی بھی تو چاہتے ہیں۔ اگلی دفعہ جب آپ نے دوسری سائڈ کی بال زلفیں مونڈی گئی نا تو آپ نے فرمایا یہ تقسیم کر دو سب میں، تو پھر میرے نبی کے بال صحابہ نے تقسیم کر لی، سبحان۔ پھر وہ بات جو میں نے پچھلے درس میں عرض کی تھی، صحابہ کے حج کا گروپ لیڈر محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زلفیں چن رہے ہیں اور اپنے پاس نشانی کے طور پر رکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے سر منڈوانے شروع کی۔ میرے نبی نے 3 دفعہ دعا دی، رحم اللہ المحلقین، اللہ حلق کروانے والوں پر، ٹن کروانے والوں پر رحم کرے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ حلق کروانے والوں پر رحم کرے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے جو حلق کروا رہے ہیں۔ صحابہ یا رسول اللہ قصر کروانے والے، ان پر بھی اللہ رحم کرے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں حلق کروانا افضل ہے، قصر کروانا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن قصر کروانے والوں کے لیے حضور نے 1 دفعہ دعا کی اور حلق کروانے والوں کے لیے آپ نے 3 دفعہ دعا فرمائی ہے۔ کتنی دفعہ بولو جی؟ 3 دفعہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا، غسل فرما لیا، احرام کھول دیا اور عام کپڑے پہن لیے۔ یہاں پہنچ کر یعنی 10 ذو الحجہ کو حاجی کے لیے حلق کرانے کے بعد، چونکہ کنکری مارنا بھی واجب تھا، قربانی کرنا بھی واجب تھا اور حلق کرانا بھی واجب تھا، یہ 3 وجوب ادا کرنے کے بعد اب حاجی کے لیے جائز ہے کہ وہ احرام کھول کر سلا ہوا کپڑا پہن لے، خوشبو استعمال کر لے۔ میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں ہے، باقی ساری احرام کی پابندیاں اب ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ اب جانا ہے طواف زیارت کے لیے۔ طواف زیارت فرض ہے۔ طواف زیارت بولو کیا ہے؟ کتنے فرض سے حج میں؟ سارے بولیں۔ نمبر 1 احرام نیت کے ساتھ، نمبر 2 عرفات میں ٹھہرنا، اور نمبر 3 یہ طواف زیارت کرنا، یہ تیسرا فرض ہے حج کا۔ تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے مکہ جانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حاجی صاحبان بھی جائیں گے۔ پھر جناب کتنے چکر ہیں بیت اللہ کے؟ بولے سارے بولیں۔ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسود سے۔ ختم کہاں پہ کرنا ہے؟ حجر اسود پر ہی، وہاں سے شروع ہوگا وہیں پہ ختم ہوگا۔ ہم نے عمرے میں تفصیل کے ساتھ یہ طواف کا طریقہ ذکر کر دیا تھا، بس اسی طریقے کے مطابق طواف کرنا ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور صفا مروہ کی سعی کرنا بھی واجب ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرنا بھی کیا ہے بولو؟ صفا سے شروع ہوگا، مروہ پہ 1 چکر، مروہ سے شروع ہوگا، صفا پہ دوسرا، پھر اس طرح 1 چکر، 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ اب واپس پھر مینا میں آنا ہے، اور یہ 10 ذو الحجہ کا دن بڑا مصروف دن ہے، بڑا مصروف دن ہے، اور بڑے جناب اس میں مشقت ہے، لیکن اللہ کی مدد بھی بڑی ہوتی ہے۔ جذبے سے جب بندہ کرتا ہے بہت لطف بھی آتا ہے جی۔ اور صبح سویرے آپ مزدلفہ سے چلے تھے، کنکری ماری تھی، پھر جناب اس کے بعد آپ نے قربانی کی ہے، پھر حلق کرایا ہے، پھر جناب آپ مکہ چل کے آئے ہیں، پھر آپ نے 7 چکر طواف کیا ہے، پھر صفا مروہ کے 7 چکر لگائے، پھر واپس مینا بھی جانا ہے۔ تو یہ بڑا لمبا سفر ہے نا جی، بندہ تھک بھی جاتا ہے، بس آرام بھی کریں، چلیں بھی صحیح۔ ایک جنون ہے، زبان پر لبیک کی تلبیہ ہے، بڑا خوبصورت ایک منظر ہوگا جی۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ
لطیفہ بھی سن لیں تاکہ تھوڑی نیند بھی اتر جائے۔ ہمارے ساتھ حاجی حبیب اللہ صاحب تھے، G7 میں ہمارے ساتھی ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، وہیں حج پہ دوست بنے۔ استاد جی جب یہ طواف زیارت کر کے واپس مینا کی طرف جا رہے تھے، تھک کے ایک جگہ پہ بیٹھے، بڑی اونچی ایک چوٹی ہے پہاڑ کی، اس کے اوپر کھمبا لگا ہوا ہے، یہ ٹیلی فون کا جیسے کھمبا ہوتا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ یار یہ دیکھو اتنا اونچا یہ کھمبا پہنچایا کیسے؟ ظاہر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا ہوگا، نیچے سے جانا مشکل ہے۔ حاجی حبیب اللہ صاحب کہتے ہیں ویسے مولوی صاحب میں تو یہ پریشان ہو رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی چوٹیوں پہ کیسے چڑھتے تھے؟ میں کہا ایسا پریشان تو ہو رہے ہو لیکن نبی پاک کھمبا لے کر تو نہیں چڑھتے تھے نا، بات میں کھمبے کی کر رہا ہوں بات کس کی کر رہا ہوں؟ کھمبے کی کر رہا ہوں۔ بھائی کھمبا کیسے پہنچایا؟ چلو بندہ تو جیسے اوکا سوکا پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ آپ نے دوبارہ مینا آ جانا ہے۔ مشکل کام حج کے جو تھے وہ آپ کے پورے ہو گئے۔ یہ کون سا دن ہے جی؟ 10 ذو الحجہ کا۔ ہاں ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ طواف زیارت کیا نا، کیا تو 10 کو ہی ہے لیکن رات کو کیا، یعنی دن سارا گزر گیا تھا، تاخیر سے کیا۔ اس لیے تاخیر سے کیا، ایک تو آپ دیکھیں کہ 100 اونٹ قربان کرنے تھے، اس میں تھوڑا ٹائم تو نہیں لگتا نا۔ 100 اونٹ قربان ہوئے، پھر حدیث میں آتا ہے ہر اونٹ کا ایک ایک گوشت کا پیس لے کر دیگ میں ڈالا گیا، 100 پیس ڈالے گئے، پھر وہ پکایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا، شوربہ بھی پیا، صحابہ کو بھی کھلایا۔ ظاہر اس میں ٹائم تو لگا نا، تو پھر رات کو آپ گئے۔ دوسرا اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی، جیسے آج کل رش ہے، رش میں بعض دفعہ خواہ دیر ہو جاتی ہے، تو حاجی کے ذہن میں یہ سوال تو ہو سکتا تھا نا، لیٹ ہو گیا جی، لیٹ ہو گیا جی، کہیں ایسا نہ ہو ثواب میں کمی نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی نے لیٹ کیا ہے تاکہ یہ ٹینشن بھی ختم ہو، یہ ٹینشن بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے واپس آ جانا ہے، نبی پاک بھی واپس آ گئے مینا میں۔ اب آگے جناب 11 ذو الحجہ ہے، 12 ہے، 11 اور 12 کو بس آپ نے ذکر اذکار تلبیہ کرنی ہے، اور زوال کے بعد جمرات پر کنکریاں مارنی ہیں، اور تینوں کو مارنی ہیں، صغرا کو بھی، وسطیٰ کو بھی اور کبریٰ کو بھی، یعنی 3 جو جمرے ہیں ان تینوں پہ کیا مارنی ہے؟ بولو جی، 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 11 کو بھی مارنی ہیں اور 12 کو بھی مارنی ہیں۔ 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ کو رخصت ہے، آپ اپنے ہوٹل میں آ جائیں، آپ کے حج کے اعمال پورے ہو گئے۔ اور اگر 12 کو آپ وہاں رہ گئے ہیں حتیٰ کہ شام ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، اب آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، اور 13ویں کو بھی مارنی ہے۔ پھر فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی۔ اگر 2 دن یہ مار کے جلدی کر کے چلا آئے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر مؤخر کر دے 1 دن اور بھی مار لے تو کوئی نہیں ہے، پر لمن اتقی، تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ پھر 13 کو بھی آپ نے اگر کنکریاں مار لی ہیں، لیجئے آپ کے اعمال کے حج کے اعمال پورے ہو گئے ہیں۔ صرف ایک کام رہتا ہے، وہ ہے طواف وداع، وہ آپ نے آخر میں کرنا ہے، اور یہ طواف وداع بھی واجب ہے۔ یہ طواف وداع بھی کیا ہے بولو؟ اب مختصر لفظوں میں سن لیجئے خلاصہ۔ حج کے جو مناسک ہیں، حج کے مناسک کیا ہیں؟ 3 فرض اور 6 واجب آپ یاد رکھ لیں۔ کتنے جی؟ فرض کتنے حج کے؟ اور واجب کتنے ہیں؟ بس یہ 6 چیزیں، 6 واجب اور 3 فرض، 9 چیزیں، یہ آپ یاد کر لیں، یہی حج کے مناسک ہیں۔ دعا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں حج کے مناسک ہمیں سکھا۔ تو مناسک حج 3 فرض اور 6 واجبات کا نام ہے۔ پہلا فرض احرام باندھنا نیت کے ساتھ، دوسرا فرض عرفات میں ٹھہرنا 9 ذو الحجہ کو، تیسرا فرض طواف زیارت کرنا، اور واجب، پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب جمرات پر کنکریاں مارنا، تیسرا واجب قربانی کرنا، چوتھا واجب حلق کرانا، 5واں واجب صفا مروہ کی سعی کرنا، چھٹا واجب طواف وداع کرنا۔ آخر میں پھر ایک طواف کرنا ہے 7 چکر، اسی طرح طواف کے جیسے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں مناسک حج۔ یہ کیا ہے بولو جی؟ مناسک۔ پھر حضور واپس تشریف لے گئے، اور ہم نے شروع میں پڑھا تھا جب حضور مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، راستے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون آ گیا تھا حیض کا، تو وہ عمرہ نہ کر سکی تھیں۔ اب باقی ازواج نے
عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا نبی پاک کے ساتھ، سیدہ عائشہ نہ کر سکیں، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا کہ آپ عائشہ کو لے جائیں اور مقام تنعیم سے وہاں سے احرام باندھیں اور وہ تاکہ عمرے کے اعمال کر لیں جہاں آج مسجد عائشہ ہے۔ یہ ایک بات مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اصل تو احرام میقات سے ہی باندھا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ذوالحلیفہ میقات ہے، یلملم میقات ہے وغیرہ۔ یہ جو ہے نا یہ ہے میقات نہیں ہے جہاں سے حضرت عائشہ کو آپ نے بھیجا، یہ میقات نہیں ہے، یہ ہل ہے۔ ہل کا مطلب یہ ہے حدود حرم سے باہر ہے، میقات تو بہت پیچھے ہے نا، میقات تو مدینہ کے قریب ہے، یہ صرف مکہ سے تھوڑی باہر، حدود حرم سے تھوڑی باہر، اس کو کہتے ہیں ہل۔ اصل تو وہی جگہ ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، میقات ہے، یہ ہل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو رخصت دی۔ اب جو فقہی اختلافات ہوتے ہیں وہ دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو پھر جناب وہ غصے ہو جاتے ہیں، اس لیے سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا اور یہاں سے حضرت عائشہ نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ کیا، بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں اگر کوئی یہاں سے بھی احرام باندھ کر عمرہ کر لے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ یہ کوئی فقہا کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ یہی افضل ہے، سارے یہی کہتے ہیں میقات سے ہی افضل ہے، لیکن اگر کسی نے یہاں سے کر لیا تو گنجائش تو ہے نا، تبھی تو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا۔ بھئی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا، چاہے کسی مجبوری سے کیا، چاہے کسی عذر سے کیا، لیکن گنجائش تو اس میں پائی گئی نا۔ یہی بات فقہا سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی نے یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا تو اس کو یوں نہ کہنا چاہیے کہ نہیں ہوا جی نہیں ہوا جی، اور خواہ مخواہ اس میں جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے تو رخصت کی حد تک یہاں بھی کیا ہے، اجازت اور رخصت موجود ہے۔ پھر حضور واپس مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ کے قریب جب حضور پہنچے نا تو آپ نے مدینہ کو دیکھا، مسکرائے اور فرمایا آئبونا تائبونا ساجدونا لربنا حامدونا، واپس آ گئے ہیں، لوٹ کر آ گئے ہیں، رب کے سجدہ کرنے والے ہیں، سونے رب دیاں تعریفاں کرنے والے ہیں، رب کی تعریفیں کرنے والے ہیں، حمدیں کرنے والے ہیں، واپس آئے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور لشکروں کو شکست دی اور اپنے بندے کو